دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے مقروض بھی اور غلام بھی۔ دوستو مقروض ریاست ہو، ریاست کا ادارہ ہو یا پھر فرد، قرض کی ادائیگی وقت پر نہ ہو تو مقروض ریاست، ادارہ یا فرد قرض دینے والی ریاست یا ادارے کے حکم کے تابع رہتا ہے۔ سامنے آنے سے گھبراتا ہے، کوشش کرتا ہے رابطہ ہی نہ ہو، چھپتا بھی ہے، پریشان بھی رہتا ہے، جگ ہسائی سے ڈرتا بھی ہے۔ جب کچھ کر نہیں پاتا تو اپنی ازلی حیثیت کو گروی رکھ دیتا ہے، اور قرض بامسود ہو تو یہ اور بھی مجروح کر دینے والی نوعیت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا شمار بھی ایسی ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں ہر فرد بلا واسطہ یا باواسطہ مقروض ہے، یعنی غلام ہے۔ یہ گورے کی غلامی سے زیادہ اذیتناک معاملہ ہے، کیونکہ گوروں کی غلامی میں آپ غلام تھے مگر مقروض نہیں، مگر موجودہ حالات میں آپ غلام بھی ہیں اور مقروض بھی، اور اس صورت میں ادائیگی کے لیے آپ مزید مقروض ہونے کے ساتھ ساتھ غلام ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو یوں تو غلامی کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں۔ مقروض فرد، ادارہ یا ریاست کی حیثیت بھی ایک غلام جیسی ہوتی ہے، جو قرض دینے والے کو وقت پر قرض کی ادائیگی نہ کر کے اس کے غلام ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ پھر قرض دینے والا جہاں بھی آپ کو استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے، جس میں ایک فرد کی زندگی میں مداخلت، ادارے کے معاملات میں مداخلت یا ریاست کے معاملات میں مداخلت شامل ہے۔ قرض کی ادائیگی وقت پر نہ کرنے سے مقروض کو سزا دینا زیادہ اہم نہیں، بلکہ اپنی ضبط یعنی گرفت میں رکھنا زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ چند غلاموں کی قسمیں جیسے جنگ میں قیدی بنا کر غلام بنانا، کسی پرامن شخص کو زبردستی پکڑ کر یا اغوا کر کے یا لوٹ مار کے ذریعے غلام بنانا، غلام کی اولاد کو پیدائشی غلام بنانا، کسی شخص کو اس کی اپنی مرضی یا اس کے گھر والوں کی مرضی یا با اثر لوگوں کی مرضی سے کسی رقم یا فائدے یا ہرجانے یا قرض کے عوض غلام بنانا، کسی مفسد، ڈاکو یا باغی کو گرفتار کر کے غلام بنانا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کچھ دے کر غلام بنانا، جبکہ کچھ شوقین غلام ہوتے ہیں، ان پر تبصرہ پھر کبھی۔ دوستو ایک غلام سوچ کا غلام ہوتا ہے، وہ مال و اسباب ہونے کے باوجود بھی اپنے پسندیدہ آقا کی غلامی کرتا ہے۔ ایک غلام وہ ہوتا ہے جو بظاہر کسی کا غلام نہ ہونے کے باوجود بھی غلام ہوتا ہے۔ وہ اپنے آقا کی ہر صحیح غلط کو درست سمجھتا ہے، جسے ہم اندھی تقلید بھی کہہ سکتے ہیں۔ غلامی کی یہ شکل سب سے زیادہ خطرناک نتائج پیدا کرتی ہے۔ ایسے فرد کو شوقین غلام کہا جا سکتا ہے۔ اسی قسم سے منسلک ایک اور قسم غلامی کی ایسی بھی ہے جس میں ایک انسان اپنی خواہشات، مفادات کے عوض غلام ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بظاہر غلامی کے عمل سے گزرتے ہوئے کسی منصب پر بیٹھ بھی جائیں تو بھی غلام ہی کہلاتے ہیں۔ یہاں منصب سے مراد سرکاری عہدہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ریاستی عہدہ، یا پھر شخصی عہدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوستو صورتحال کو زیادہ دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔ جہاں ریاست یا ادارے غلامی کی ضبط میں ہو، وہاں ایک فرد کا غلام ہونا عام سی بات ہے، اور جب تک غلامی محسوس نہ ہو تب تک غلامی کی زندگی تکلیف نہیں دیتی، لیکن اگر کبھی غلامی محسوس ہونے لگے تو یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔